بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج سنڈے ہے اور ہر سنڈے کو، ہر اتوار کو ہم جو پورے ہفتے سوالات آتے ہیں وہ چاہے ہمارے ای میل پر آئے یا واٹس ایپ پر یا کمنٹس باکس میں یا مدرسے کے دارالافتاء میں، ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ہم ان کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں نکال کر صحیح عمل کر سکیں۔ خود سے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم غلطی کر لیں۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال آج کا یہ ہے جو ایک بہن دلی سے کرتی ہیں کہ اگر قالین پر کوئی بچہ پیشاب کر دے یا کسی اور طریقے سے ہمارے گھر کی قالین ناپاک ہو جائے تو اس قالین کو پاک کرنے کا صحیح اور درست طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے گا، فتوے کی بڑی مشہور کتاب ہے فتاوی ہندیہ۔ یہ جو میں فتوے کی کتابوں کے نام ذکر کرتا ہوں تو آپ کم سے کم نام تو یاد کر ہی لیجیے۔ تو فتاوی ہندیہ ایک کتاب ہے فتوے کی، اس میں جلد 1 صفحہ 42 پر اس سلسلے میں ایک رول اور ضابطہ یہ لکھا ہے کہ وَمَا لَا يَنْعَصِرُ يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ 3 مرات وَالتَّجْفِيفِ فِي كُلِّ مرة۔ اس قاعدے کا اور رول کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو نچوڑا نہ جا سکتا ہو، جس چیز کو نچوڑنا پاسبل نہ ہو، جیسے قالین یا کوئی اور اس ٹائپ کا بہت ہیوی کپڑا، اگر وہ ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ اچھے طریقے سے دھویا جائے اور ہر مرتبہ اس کو دھونے کے بعد اتنی دیر چھوڑ دیا جائے، کسی چیز پر لٹکا دیا جائے یا کسی جگہ اس کو رکھ کر کے اس طرح چھوڑ دیا جائے کہ اس کے اندر سے پانی کا ٹپکنا بالکل بند ہو جائے۔ جب 3 مرتبہ ہم ایسا کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا وہ کپڑا یا وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ قالین کو بھی اسی طریقے سے ہم پاک کر سکتے ہیں، یعنی 3 مرتبہ ہم نے اس پر پانی ڈالا، اس کو اچھے طریقے سے دھویا، اس کی گندگی کو دور کیا اور اس کو ہر مرتبہ دھونے کے بعد پوری طرح سے نچوڑنے دیا۔ اس کے جب تمام قطرات پانی کے نکلنے بند ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ پاک ہو جائے گی۔ آج کل تو بلکہ بہت ساری مشینیں مارکیٹ میں اس طریقے کی آتی ہیں جن سے اس طرح کے ہیوی کپڑوں کو ہم آسانی سے سکھا سکتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے اس کو اچھے طریقے سے دھویا، پھر اس مشین وغیرہ کے ذریعے اس کو سکھا دیا، پھر دوبارہ دھویا، پھر سکھا دیا، پھر تیسری مرتبہ دھویا اور پھر سکھا دیا۔ تو اس طرح سے ہماری وہ قالین یا وہ ہیوی کپڑا انشاءاللہ پاک ہو جائے۔ دوسرا سوال یہ ہے جو ایک بہن بجنور سے کرتی ہیں کہ کیا اذان کے وقت اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر آنکھوں پر انگوٹھوں کا پھیرنا لازم اور ضروری ہے، اور اگر ہے تو یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ بہت سے لوگ اس کو لازم اور ضروری سمجھتے ہیں، آپ شریعت کی روشنی میں صحیح جواب بتلائیں۔ دیکھیے گا، فتوے کی ایک کتاب ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند، اردو زبان میں، اس کی جلد 2 صفحہ 90 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اذان اور اقامت میں، اقامت سمجھتے ہیں آپ لوگ، تکبیر جو ہوتی ہے مسجد میں، تو اذان اور اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر آنکھوں پر انگوٹھے پھیرنا کسی معتبر دلیل سے ثابت نہیں ہے، اور نہ یہ بات کسی صحیح حدیث میں وارد ہوئی ہے، اس لیے اس کو ضروری اور لازم سمجھنا اور یہ عمل کرنا بدعت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہماری اس شریعت میں جو کوئی کسی نئے طریقے کو جاری کرے گا تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔ تو اس کو ضروری سمجھنا یہ بدعت اور غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ بات کسی حدیث میں وارد نہیں ہوئی ہے۔ پھر اگر یہ عمل ضروری ہی ہوتا تو کسی کتاب میں یہ تو ہوتا کہ کسی صحابی نے اس کو کیا، کہیں نہیں ہے کہ کسی صحابی نے اس پر عمل بھی کیا ہو۔ تیسرا سوال خالد صاحب دلی سے یہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی نے ہمیں سلام کر لیا
اور ہم نے نماز پڑھتے پڑھتے اس کے سلام کا جواب بھی دے دیا تو اس سے ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے گا فتوے کی بڑی مشہور کتاب ہے فتاوی شامی، اس میں جلد 2 صفحہ 373 پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مفسدات صلاۃ کا تذکرہ فرماتے ہوئے، یعنی ان چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ لکھا ہے ورد السلامی ولو سہوا بلسانہ، کہ سلام کا جواب دینے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے اگرچہ کسی نے دھوکے سے نماز میں سلام کا جواب دیا ہو۔ تو اس لیے نماز پڑھتے ہوئے اگر ہمیں کوئی سلام کر بھی دے تو ہمیں اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ البتہ یہی اس مسئلے کو بھی سمجھے، وہ لکھتے ہیں آگے لا بیدہ بل یکرہ علی المعتمد، وہ لکھتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے تھے اور کسی نے سلام کیا، ہم نے بجائے اپنی زبان سے اس کا جواب دینے کے ہاتھ کے اشارے سے اس کے سلام کا جواب دے دیا تو اب ہماری نماز فاسد نہیں ہوگی، البتہ نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے ہاتھ سے بھی اشارہ کر کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، اور اگر زبان سے دے دیا تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ چوتھا سوال عبد الغفار صاحب آندھرا پردیش سے یہ کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہمیں چھینک آئی تو ہم نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا، تو اس سے ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے گا علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے بدائع الصنائع، وہ اس میں جلد 1 صفحہ 541 پر لکھتے ہیں کہ ولو قال الحمدللہ لا تفسد، کہ اگر ہمیں نماز میں چھینک آئی اور ہم نے الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے ہماری نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ کلمہ جواب کے لیے نہیں بولا جاتا بلکہ ثواب حاصل کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ وہی صاحب دوسرا سوال یہ کرتے ہیں، یعنی 5واں سوال یہ ہوگا آج کا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، کسی اور کو چھینک آئی تو ہم نے ان کی چھینک کو سن کر جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا، تو اس سے ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 2 صفحہ 378 پر مفسدات صلاۃ، یعنی ان چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے یرحمک اللہ کے ذریعے چھینکنے والے کو جواب دے دے تو اس سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو ہم ذہن میں رکھیں دونوں مسئلوں میں فرق، اگر الحمدللہ کہا خود کو چھینک آئی تب تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اگر کسی اور کو چھینک آئی تھی اور ہم نے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا، اس کو جواب دے دیا چھینک کا، تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے نہیں دینا چاہیے۔ چھٹا سوال یہ ہے جو ایک بہن حیدرآباد سے کرتی ہے کہ اگر کوئی بچہ ہمارے کپڑوں پر الٹی کر دے، قے کر دے، تو اس سے ہمارے کپڑے پاک رہیں گے یا ناپاک ہو جائیں گے؟ اگر ہم انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیں تو ہماری نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا اسی کتاب میں، یعنی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 1 صفحہ 266 پر صراحتاً یہ فتویٰ لکھا ہے کہ وَهُوَ نَجَسٌ مُغَلَّظٌ وَلَوْ مِن صَبِيٍّ هُوَ الصَّحِيحُ، کہ اگر بچہ بھی کسی کے کپڑے پر قے یعنی الٹی کر دے تو اس سے اس کے کپڑے ناپاک ہو جائے گے، چاہے وہ بچہ دودھ پیتے ہوئے الٹی کرے، اگر اس نے منہ بھر کے الٹی کی ہے تو کپڑے ہمارے ناپاک ہو جائیں گے۔ اب اگر ان کپڑوں کو دھوئے بغیر، یعنی اس حصے کو جہاں وہ گندگی لگی ہے دھوئے بغیر ہم نے نماز پڑھ لی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ 7واں سوال عبد القیوم صاحب اوکھلا دلی سے یہ کرتے ہیں کہ مرغی کے پنجوں کا کھانا کیسا ہے؟ آج کل بہت سے لوگ کھاتے بھی ہیں۔ تو دیکھیے گا
دارالعلوم دیوبند نے سیم اسی سوال کے جواب میں صراحتاً یہ فتویٰ لکھا ہے کہ جس طریقے سے بکری اور بھینس وغیرہ حلال جانوروں کے پائے کھانا جائز اور حلال ہے، اسی طریقے سے مرغی کے پیروں اور پنجوں کا کھانا شرعاً بغیر کسی کراہت کے حلال ہے، ہم کھا سکتے ہیں اگر ہماری طبیعت اس کو گوارا کرتی ہے۔ 8واں سوال نزاکت بھائی پرانی دلی سے یہ کرتے ہیں کہ موبائل میں دیکھ کر قرآن کریم کا پڑھنا کیسا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب موبائل میں دیکھ کر کے قرآن کریم پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، تو اس سلسلے میں شرعی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے گا دارالعلوم دیوبند کا صراحتاً اسی سوال کے جواب میں یہ فتویٰ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ ہم مصحف یعنی قرآن کریم میں دیکھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں، لیکن اگر ہم سفر وغیرہ میں ہیں اور ہم قرآن کریم کو موبائل میں دیکھ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ جائز ہے، اس کی گنجائش ہے، اور انشاءاللہ اس طرح سے قرآن کریم پڑھنے پر ثواب بھی ملے گا۔ یہ کسی عام آدمی کا فتویٰ نہیں ہے بلکہ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام کا فتویٰ ہے۔ ہمارے تمہارے کہنے سے کہ صاحب ثواب نہیں ملے گا کوئی بات نہیں بنتی۔ 9واں سوال انہی صاحب کا اسی سلسلے میں یہ ہے کہ بغیر وضو کے اگر ہم موبائل میں دیکھ کر قرآن کریم پڑھیں تو اس کا کیا حکم ہے، جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں بھی دارالعلوم دیوبند نے صراحتاً یہ فتویٰ لکھا ہے کہ موبائل کی اسکرین پر جو قرآن کریم ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے، ہم اگر وضو نہیں ہے ہمارا تو اس حصے پر اپنی انگلی نہ لگائیں، یعنی جس حصے پر قرآن کریم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اسکرین کے، اس حصے پر ہم اگر وضو نہ ہو تو انگلی وغیرہ نہ لگائیں۔ پیچھے سے یا سائیڈ میں اگر ہم انگلی لگا کر یا اس کو پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں، لیکن جس حصے پر اسکرین کے قرآن نظر آ رہا ہے اس حصے کو بغیر وضو کے ہم نہیں چھو سکتے، انگلی نہیں لگا سکتے۔ سمجھ میں آ گیا نا فرق؟ 10واں اور آخری سوال یعنی جو ہمارا یہ آن لائن والا نظام ہے اس کا آخری سوال، ویسے آپ لوگوں کے بھی ہیں 2-4، یہ ہے کہ 22 رجب کے کنڈوں کی کیا حقیقت ہے؟ 22 رجب کے کنڈوں کی کیا حقیقت ہے؟ 22 رجب کے کنڈوں کا پہلے تو ہم مطلب سمجھیں۔ بہت سے لوگ 22 رجب کو نئے کنڈے خرید کے لاتے ہیں اور ان میں حلوہ یا کچوری وغیرہ رکھ کر باضابطہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کو کھاتے بھی ہیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو کھلاتے بھی ہیں، تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے گا اسی سوال کے جواب میں فتاوی محمودیہ میں مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 3 صفحہ 281 اور 82 پر تفصیل کے ساتھ یہ فتویٰ لکھا ہے کہ کنڈوں کی جو مروجہ رسم ہے جو اس زمانے میں چل رہی ہے یہ محض بے اصل ہے، خلاف شریعت ہے اور بدعت ہے، اسلام میں اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور جو لوگ اس کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی نسبت پر یہ کام کرتے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی بے اصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی 22 رجب نہ تو تاریخ پیدائش ہے اور نہ تاریخ وفات ہے، تو اس چیز کو ان کی طرف منسوب کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہے، آپ کی جو پیدائش ہے، وہ ایک قول کے مطابق تو 8 رمضان 80 ہجری ہے، اور ایک روایت کے مطابق 17 ربیع الاول 83 ہجری ہے، اور آپ کی وفات شوال کے مہینے میں 148 ہجری میں ہوئی ہے، تو 22 رجب میں نہ ان کی ولادت ہے اور نہ ان کی وفات ہے، تو اس 22 رجب کے کنڈے والی رسم کو ان کی طرف منسوب کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ البتہ وہ لکھتے ہیں
کہ 22ویں رجب جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ آپ جانتے ہوں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری احادیث امت تک پہنچانے والی بہت عظیم شخصیت ہے، لیکن بڑی تعداد میں شیعہ لوگ ان کے مخالف ہیں۔ وہ کیوں ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے، بلکہ اس ہفتے جمعے میں اس پر انشاءاللہ میرا ارادہ بھی ہے بیان کرنے کا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے۔ تو ان حضرات نے یعنی شیعہ لوگوں نے ان کی وفات کی خبر کو سن کر یہ آپس میں رسم شروع کی، کیا کہ آپس میں انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی۔ 22 رجب کو ان کی جب وفات ہوئی تو آپس میں انہوں نے خوشی کے طور پر کیا بانٹی؟ مٹھائیاں بانٹی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب انہوں نے چھپ چھپ کر کے اس رسم کو کیوں کیا؟ تو مولانا عبدالعلی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، تو وہ لوگ کھل کر کے آپ کی وفات کا جشن نہیں منا سکتے تھے، اس لیے چھپ چھپ کر کے انہوں نے آپ کی وفات کا جشن منایا اور آپس میں مٹھائیاں تقسیم کی۔ تو گویا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ شیعوں کا طریقہ ہے جو انہوں نے جاری اور شروع کیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر خوشی کے طور سے۔ تو یہ چیز جو غلط طریقے سے شروع ہوئی اسلام میں کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ یہاں ایک واقعہ اور آپ ذہن میں رکھیں جو بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن وہ من گھڑت واقعہ ہے، لوگ اس کو آپس میں بیان بھی کرتے ہیں اور اس کو یعنی 22 رجب کے کنڈوں والی رسم کو اس واقعے سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینۃ المنورہ کے اندر ایک لکڑہارا رہتا تھا، بہت غریب تھا، اور اس کی جو وائف تھی وہ کسی وزیر کے یہاں نوکری کیا کرتی تھی، مزدوری کرتی تھی، جھاڑو وغیرہ لگاتی تھی اس کے محل میں۔ ایک دن یہ ہوا کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس محل کے آگے سے گزرے، تو یہ جو نوکرانی تھی یعنی لکڑہارے کی بیوی جو وزیر کی نوکرانی تھی وہاں جھاڑو لگا رہی تھی۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قافلے کو وہاں روکا اور اپنے ساتھیوں سے معلوم کیا کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ تو ساتھیوں نے بتلایا ان کو کہ آج رجب کی 22 تاریخ ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی ضرورت مند آج کے دن میرے نام کے نئے کنڈے خریدے اور ان میں کچوریاں اور حلوے رکھ کر وہ فاتحہ پڑھے اور میرے واسطے سے وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کا سوال کرے، یعنی میرے وسیلے سے وہ یہ دعا مانگے کہ میری یہ ضرورت پوری ہو جائے، میری یہ پریشانیاں ختم ہو جائے، تو وہ لکھتے ہیں اگر اس کی ضرورتیں پوری نہ ہوئی، اس کی مشکلات ختم نہ ہوئی، تو وہ قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے۔ یہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر وہاں سے گزر گئے۔ یہاں کچھ لوگوں نے اور ایک لفظ جوڑنے کی کوشش کی کہ لکڑہارے کی بیوی 22 رجب کو گئی اور اس نے نئے کنڈے خریدے اور اس نے ان کنڈوں میں حلوہ اور کچوری بھر کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے فاتحہ پڑھی، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی تو وہ مالدار ہو گئی۔ اور وزیر کی بیوی کو جب پتہ چلا تو اس نے اس کو ٹھکرا دیا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ غریب ہو گئی اس کی نوکری چھوٹ گئی۔ تو یہ سب باتیں من گھڑت ہے، ایسا کوئی واقعہ اور کوئی قصہ کسی معتبر کتاب کے اندر ثابت شدہ نہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں جو لوگوں نے خواہ چلا رکھی ہے۔ تو ہم یقین کر لیں، اچھا یہ بات صحیح ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ آپ بتلائیے، دینے والی ذات اللہ کی ہے یا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ چیزیں اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اور 22 رجب کے کنڈوں والی جو رسم ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور نہ اس تاریخ کو ہمیں کوئی کسی طرح کی بدعت اپنے گھروں میں کرنی چاہیے۔ اللہ اس بدعت سے اور دیگر بدعات سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ 10 سوالات تو وہ ہیں جو میرے پاس آئے ہوئے تھے، تو میں نے تھے تو زیادہ، میں نے لیکن ان میں سے 10 کو ہی لیا ہے۔
کیونکہ ہر ہفتے 10 کو ہی لیتے ہیں. آپ کیا سوال کر رہے تھے؟ فرض نماز کو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہاں، ہیں. سلمان بھائی یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا فرض نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیے گا، یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ نماز کے جو فرائض ہیں ان میں ایک فرض کیا ہے؟ قیام کرنا، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. اب اگر کوئی انسان بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی شرعی ضرورت کے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، کوئی دقت اور تکلیف بھی نہیں ہے، فرض نماز کو بیٹھ کر کے ادا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ایک فرض چھوڑ دیا، یعنی قیام، کھڑا ہونا. البتہ اگر کوئی مجبوری ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، تو پھر تو حدیث میں خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کر پڑھ لیں، اور لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشارے سے پڑھ لیں. الدین یسر، حدیث آپ نے یاد کر لی، دین آسان ہے، اس میں کہیں بھی مجبور نہیں کیا گیا. لیکن بغیر مجبوری کے ہم فرض نماز کو بیٹھ کر کے پڑھیں، یہ جائز نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی اس طرح سے. ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے غسل فرض ہو گیا ہے اور ہم نے کپڑے جو ہے نا ڈال لیے اور پھر اتار دیے، تو اب وہ کپڑے ناپاک ہو گئے یا؟ یہ سوال مجھ سے اور بھی بہت لوگوں نے کئی مرتبہ پوچھا. اچھا، یعنی ہم ناپاک ہیں اور ہم نے اسی ناپاکی کی حالت میں بدن پر کپڑے ڈال لیے، کپڑے پہن لیے، کپڑے اور پھر ان کپڑوں کو اتار کر ہم نہائے، تو یہ کپڑے ہمارے پاک رہیں گے یا ناپاک رہیں گے؟ یہی پوچھ رہے نا. تو دیکھو مسئلہ بالکل واضح ہے. اگر ہم نے ناپاکی کی حالت میں کپڑے پہن لیے تو یہ دیکھیں گے کہ ہمارے بدن کی جو ناپاکی ہے وہ ان کپڑوں پر لگی ہے یا نہیں. اگر کپڑوں پر ناپاکی لگ گئی ہے تو کپڑے ناپاک ہیں، اب ہم نہانے کے بعد ان کو نہیں پہن سکتے. لیکن اگر کپڑوں پر کوئی ناپاکی نہیں لگی ہے، ہمیں یقین ہے اس بات کا، تو ہم نہانے کے بعد انہی کپڑوں کو دوبارہ پہن سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں. یہ عظمت نے مجھے ابھی بتلایا کہ ہمارا جو گروپ ہے اس میں یہ سوال کیا گیا تھا، ان سے کسی نے پوچھا تھا. وسیم بھائی ہیں دلی کے، وہ پوچھ رہے تھے کہ بیوی سے معلوم کیے بغیر ان کے زیورات لینا جائز ہے یا نہیں ہے. دیکھو، اس مسئلے کو ہم تھوڑا سا اس طرح تفصیل سے سمجھیں کہ بیوی کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ زیورات جو وہ اپنی میکے سے لاتی ہے، یعنی اس نے شادی سے پہلے پہن رکھے تھے یا آتے وقت اس کو اس کی میکے سے ملے ہیں. اور ایک وہ زیورات جو شادی کے وقت میں لڑکے والے، یعنی اس لڑکی کے سسرال والے اس کو چڑھاتے ہیں. تو ان دونوں زیورات کا حکم کیا ہے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ جو زیورات لڑکی اپنی میکے سے لے کر آئی ہے تو ان کی مالک تو وہ لڑکی ہی ہے، ان کی زکوٰۃ بھی وہ خود نکالے گی اور اس کی مالک بھی وہی رہے گی. لیکن جو زیورات لڑکے والے، یعنی اس لڑکی کی سسرال والے اس کو چڑھاتے ہیں، تو یہاں یہ تفصیل ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ لڑکے والوں نے وہ زیورات جو لڑکی کو چڑھائے ہیں، دلہن کو، وہ مالک بنا کر کے چڑھائے ہیں یا صرف عاریتاً استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں، اونلی فار یوز دیے ہیں. تو اگر وہ صرف استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان زیورات کا مالک شوہر ہے، وہ لے بھی سکتا ہے، اور ان کی زکوٰۃ بھی شوہر کے ہی ذمہ واجب ہے، کیونکہ بیوی کو صرف اس نے استعمال کے لیے دیا ہے. اور اگر اس نے بیوی کو مالک بنا کر کے وہ زیورات دیے ہیں تو اب ان زیورات کی مالک بیوی ہے، ان کی زکوٰۃ بھی بیوی ہی ادا کرے گی، اور وہ زیورات شوہر اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتا. اگر لے گا تو جائز عمل نہیں ہوگا، گنہگار ہوگا. تو یہ اس میں اس طرح کی تفصیلات ہیں. جی یہ قرآن کو بغیر وضو کے نہیں پڑھتا. قرآن کریم کو یہ پوچھ رہے ہیں کہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. تو پڑھ تو سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے. آپ کا وضو نہیں ہے، آپ یہاں سے ابھی گھر جا رہے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے جائیں، کیا ہے، ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن آپ چھو کر کے اس کو پڑھنا چاہیں
تو یہ بغیر وضو کے جائز نہیں ہے. ہمارا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہی ہے. جی ہاں. تو آج کے سوالات یہی ہیں, انہیں پر اکتفا کرتے ہیں ہم. اگلے ہفتے جو اور ہوں گے انشاءاللہ ان کو ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے, اور اللہ ہمیں صحیح نیت سے دین دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.